ایان سٹوریز کے معزز ناظرین، انسان ہمیشہ سے پراسرار جگہوں کو کھوجنے کا شوقین رہا ہے، جیسا کہ اونچے اونچے فلک بوس پہاڑوں پر چڑھنے کا شوق، گھنے جنگلوں کو کھوجنے کا شوق اور گہرے اندھیرے غاروں میں جانے کا شوق۔ لیکن بعض اوقات انسان ایسی حرکتوں سے اپنی موت کو بھی دعوت دے بیٹھتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی 5 واقعات کا ذکر کریں گے جس میں غار کی مہم پر جانے والے افراد کس طرح اپنی موت کا باعث بننے والے تھے اور آخر میں تو ایک شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں دفن ہو گیا۔ نمبر 5 پہ ہے ہمارے پاس نیرو اسکیپ۔ ایکشن اینڈ ایڈونچر ٹوین کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے جس پر 2 جڑواں بچے مختلف غاروں کو ایکسپلور کرنے کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اپنی ایک ویڈیو میں یہ پیٹی جونز کیو میں جاتے ہیں اور ان میں سے ایک انتہائی مشکل سے وہاں سے نکلتا ہے۔ ویڈیو شروع ہوتے ہی دونوں غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ مزید آگے نہیں جائے گا کیونکہ حالات سازگار نہیں لگ رہے۔ لیکن ایڈورڈ اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور راستے میں انتہائی تنگ گزرگاہ آ جاتی ہے جدھر پانی بھی ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ وہیں پھنس جاتا ہے۔ آگے غار میں ایک سرنگ اس کو نظر آتی ہے اور یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، لیکن یہ مزید کوشش کر کے آگے جاتا ہے، لیکن سرنگ تنگ ہو جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ ایڈورڈ بالکل اس میں پھنس چکا ہوتا ہے اور غار کی چھت اس کی سوچ سے بھی زیادہ نیچے ہوتی ہے۔ اس پر ایڈورڈ خوف کا شکار ہوتا ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایڈورڈ آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایڈورڈ کے اپنے الفاظ خود ملاحظہ کریں۔ It's getting lower. This is not good. اس کا مزید کہنا تھا کہ اگر یہ چھت 1 انچ بھی مزید نیچے ہوتی تو میں اس جگہ پر پچک چکا ہوتا، لیکن ایڈورڈ مزید کوشش کر کے خود کو گھسیٹتا ہے اور بالآخر اس میں سے باہر آ جاتا ہے۔ ایڈورڈ کی یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر بہت وائرل ہوئی۔ نمبر 4 پہ ہے ہمارے پاس کیو ڈرائیونگ۔ دنیا میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں جس کو دیکھ کر انسان کو بڑی مشکل سے اس پر یقین آتا ہے، اور چائنا کے گیجو صوبے میں موجود سرنگ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ ایک روڈ کی سرنگ ہے جو کہ ایک غار میں سے گزرتی ہے، اور اس کے اندر سے گزر کے ایسا لگتا ہے جیسے انسان غار کے اندر ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ ویڈیو میں اس سرنگ کے اندر موجود اندھیرا اور اس کے اندر الٹے سیدھے موڑ اس کو مزید پراسرار بنا دیتے ہیں۔ یہ روڈ 5 میٹر چوڑا ہے اور اس کی لمبائی 540 فیٹ ہے، اور اس غار کے اندر کوئی روشنی بھی نہیں، اور اگر اس کے اندر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے اور آپ کے موبائل کی چارجنگ بھی نہ ہو تو پھر دوسری گاڑی کی روشنی آنے تک شاید آپ کو یہیں پہ رکنا بھی پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کبھی آپ جائیں تو حفاظتی اقدامات ضرور ساتھ ہوں۔ تیسرے نمبر پر ہے کلوز کال۔ ناظرین، انڈر گراؤنڈ ایکسپلورر کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے جس میں یہ لوگ زیر زمین موجود پراسرار غاروں میں جا کر اس کو کھوجنے کا شوق رکھتے ہیں۔ 2023 کے نومبر میں اپنی اپلوڈ کی گئی ایک ویڈیو میں یہ لوگ ٹیکساس میں موجود ایک غار میں جاتے ہیں جو کہ آدھی پانی میں ڈوبی ہوتی ہے۔ ان کے کیمرہ ان کے سروں کے اوپر لگے ہوتے ہیں اور یہ اس کی روشنی میں اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، اور پھر وہ غار میں ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر کچھ ایئر پاکٹس ہوتی ہیں اور وہ سانس لینے کے لیے رکتے ہیں، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح ایئر پاکٹس میں رکے ہوئے ہیں۔ لیکن ادھر غلطی سے ایک ممبر اپنے دوسرے ممبر کو ہٹ کر دیتا ہے اور وہ پانی کے نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک تجربہ تھا کیونکہ دوبارہ اوپر آ کر ایئر پاکٹ ملنا بہت مشکل تھا، لیکن خوش قسمتی سے یہ لوگ اس غار سے بچ نکلے اور شکر کرنے لگے کہ موت ان کو چھو کر چلی گئی اور نقصان نہیں پہنچایا۔ دوسرے نمبر پہ ہے ہمارے پاس ناروے کا ڈیتھ کیو۔ ناظرین، پلورڈن ایک انتہائی پراسرار زیر زمین غار ہے جو کہ ناروے میں موجود ہے۔ اس عظیم غاروں کے سلسلے میں صدیوں پہلے کے نقش بھی بنے ہوئے ہیں۔ تقریباً آدھے کلومیٹر کی تیراکی کے بعد غار کے رنگین حصے تک پہنچا جاتا ہے۔ اس غار میں انتہائی خوبصورت جیولوجیکل فارمیشنز بھی بنی ہوئی ہیں۔ کچھ تیراک آدھے کلومیٹر کے بھی نیچے والے حصے پر چلے جاتے ہیں کیونکہ پلورا غار سے وہ جا کر اسٹنگل فلاجٹ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ایک انتہائی گہرا، تنگ اور لمبا راستہ ہے۔ یہ 130 میٹر سے زیادہ کی گہرائی تک 5 گھنٹے کا سفر ہے،
اور اس کے لیے پانی کے اندر اسکوٹروں کی مدد درکار ہوتی ہے۔ اس میں پانی انتہائی ٹھنڈا اور منفی سینٹی گریڈ میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی جمع ہوا پانی انتہائی سرد درجہ حرارت اور زیادہ دباؤ کے ساتھ غوطہ خور کے خشک سوٹ میں آنسو بھی جان لیوا ہو سکتا ہے۔ فروری 2014 میں 5 تجربہ کار فن لینڈ کے غوطہ خوروں کے گروپ نے پلورا کی گہرائیوں کو تلاش کرنے کے لیے ایک پرجوش سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے اسٹنگل فلاجٹ تک پہنچنے کا ایک منصوبہ بنایا اور اس دوران 2 غوطہ خوروں کو غار کے گہرے حصے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ایک سامان کی ڈوری میں الجھ گیا جس کا نام یاری تھا اور سانس لینے کے آلات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ڈوب گیا، اور دوسرا اس کی اس حالت کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا اور اس کی جان بچانے کی کوشش میں وہ بھی اپنی جان کی بازی ہاری، لیکن باقی 3 زندہ بچ گئے اور ناروے کے حکام نے ان سے بیانات لے کر اس غار کو بند کر دیا۔ اس تباہ کن حادثے کے بعد ان کی لاشوں کی بازیابی ان کے باقی ساتھیوں کا مشن بن گئی۔ یہ احساس اس وقت بڑھا جب تجربہ کار برطانوی غوطہ خوروں کی ایک ٹیم کی جانب سے بحالی کی سرکاری کوشش کو شدید خطرات کا سامنا کرنے کی وجہ سے روک دیا گیا۔ غار کو مزید تلاش کے لیے باضابطہ طور پر بند کیے جانے کے باوجود تجربہ کار فن لینڈ اور نارویجین غوطہ خوروں کی ایک بڑی ٹیم نے خفیہ طور پر بحالی کا آپریشن شروع کیا۔ بازیابی ٹیم میں زندہ بچ جانے والے غوطہ خور بھی شامل تھے اور بالآخر 5 روز کی محنت کے بعد انہوں نے لاشیں بازیاب کر لیں، لیکن اپنی اللیگل غوطہ خوری کی وجہ سے ان سے 6 ماہ تک پوچھ گچھ ہوتی رہی اور بالآخر ان کے اوپر سے تمام الزامات ختم ہوئے ہیں اور اس غار کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ پہلے نمبر پر ہے ہمارے پاس نٹی پٹی کیو۔ ناظرین، یہ غار امریکہ میں اتا جھیل کے مغرب میں واقع ہے اور اس کو پہلی مرتبہ 1960 میں ڈیل گرین اور اس کے دوستوں نے کھوجا۔ 2006 میں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور تقریباً 5000 سیاح اس کو دیکھنے ہر سال آنے لگے۔ 1999 سے 2004 تک تقریباً 6 ایسے واقعات ہوئے جس میں لوگ اس میں پھنس گئے، لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 2006 میں 6 لوگوں کے ایک گروپ کے اس میں پھنسنے کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا اور ٹھیک 3 سال بعد 2009 میں اس کو دوبارہ کھولا گیا، اس ایگریمنٹ پر کہ اس کے اندر جانے والے کو مکمل حفاظتی اقدامات کرنے ہوں گے۔ لیکن اس کے کھلنے کے 5 ماہ بعد ہی نومبر میں ایک انتہائی بھیانک حادثہ اس کے اندر رونما ہوا۔ ناظرین، یہ بات ہے 24 نومبر 2009 کی، جب جان ایڈورڈ رات کے 8 بجے اس غار کے اندر داخل ہوا، لیکن بدقسمتی سے وہ اس کے اندر ایک غلط موڑ مڑ گیا، لیکن جب اس کو احساس ہوا تو وہ اس میں پھنس چکا تھا۔ وہ تقریباً 70 ڈگری اپنے سر کے بل اس میں پھنسا ہوا تھا۔ اگلے 27 گھنٹوں میں 137 رضاکاروں نے جان کو بچانے کی سر توڑ کوشش کی۔ انہوں نے پلی لگا کر جان کو اس سے کھینچنے کی بھی کوشش کی اور ایک رضاکار تو بری طرح زخمی بھی ہوا کیونکہ پلی ٹوٹ گئی تھی۔ ان رضاکاروں کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہونے لگیں اور جان کو نہ بچایا جا سکا اور اس کی وہیں پہ موت ہو گئی، اور آج تک اس کی لاش کو اس غار سے بھی نہیں نکالا جا سکا۔ آج بھی جان ایڈورڈ اسی غار میں اپنے سر کے اوپر 70 ڈگری الٹا دفن ہے۔ ناظرین، جان ایڈورڈ کے اوپر ہالی ووڈ کی ایک مووی دی لاسٹ ڈیسنٹ بھی 2016 میں بنائی گئی۔ آپ کو ان میں سے کس غار کا واقعہ پہلے معلوم تھا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔